السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہم اس وقت راجستھان کے اندر ضلع سیکر اور متصل ضلع چورو اور شہر رام گڑھ شیخاواٹی جی، اور مسجد کا نام کیا ہے حضرت؟ مسجد نور نبی۔ یہاں پر ہم 11ویں شریف کے پروگرام میں آئے تھے اور مولانا حجت الاسلام صاحب اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب، اور یہاں پر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو 40 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ وقت آنے پر ان کو بھی روبرو آپ سے کرائیں گے۔ اب خاص طور سے وہ جانکاری آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مولانا حجت الاسلام میوات کی سرزمین پر جانے مانے اور پہچانے ہیں سب کے، اور انہوں نے پیر و مرشد کی شان میں جو منقبتیں لکھی ہیں اور جو صلاۃ السلام میں منقبت کے اشعار پیش کیے ہیں، اور زیادہ تر میوات کے اندر جو خطبہ جو آئمہ مساجد جو پڑھتے آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت مولانا حجت الاسلام کے ہیں۔ تو میں آپ سے آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو اب میں مولانا حجت الاسلام سے یہ عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پہلے تو آپ سلام کر کے آپ یہ تمام سننے والوں کو یہ بتائیے کہ آپ رہنے والے کہاں کے ہیں، یہ سارا تعارف آپ بیان کر دیتے تو بہتر رہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ حافظ محمد اصغر صاحب کی اس چینل کے مادھیم سے یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ ان کا سوال ہے کہ آپ رہنے والے کہاں کے؟ میں سرزمین سہسوان بازپور سے ہوں اور میرا ضلع بدایوں شریف پڑتا ہے۔ سرکار محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے دیار محبت سے ہوں میں، وہ شہر بدایوں کے رہنے والے ہیں، وہی میرا ضلع ہے، انہی کے دیار کا میں رہنے والا ہوں۔ جہاں پر چھوٹی بڑی سرکار ہے؟ جی، چھوٹے بڑے سرکار ہیں ماشاء اللہ۔ جہاں پر چھوٹی بڑی سرکار ہے اور بہت وہ لوگ جاتے ہیں کہ جن کو چھوٹی بڑے سرکار تو ہیں ہی وہاں، اعلیٰ حضرت نے اس کو کہا ہے مدینۃ الاولیاء قوت الاسلام، اور ایک شاعر نے اس پر شعر بھی کہا ہے کہ قاتل تیری گلی بھی بدایوں سے کم نہیں، قاتل تیری گلی بھی بدایوں سے کم نہیں، جس کی ہر ایک گلی میں شہید مزار ہے، جس کی ہر ایک گلی میں شہید مزار ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب بدایوں شریف تشریف لاتے تھے تو ننگے پیر شہر بدایوں میں چلتے تھے، ننگے پیر چلتے تھے۔ کسی نے سوال بھی کیا کہ حضرت اتنا احترام اس زمین کا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا یہ بدایوں مدینۃ الاولیاء ہے، اور یہاں اللہ والوں کے بے شمار مزارات ہیں۔ وہی بدایوں جس میں حضرت شاہ ولایت ہیں، وہی بدایوں جس میں علامہ تاج الفہول ہیں، وہی بدایوں جس میں علامہ عبد المقتدر بدایونی ہیں، وہی بدایوں شریف جس میں ان گنت اولیاء کرام آرام فرما ہے، اور اسی بدایوں شریف سے تعلق رکھتے ہیں سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء، سبحان اللہ، جن کا مزار مبارک آج دہلی کی سرزمین پر ہے اور کل امت مصطفیٰ حاضری کی سعادت حاصل کرتی ہے۔ سرکار محبوب الہی نے وقت وصال اپنے مریدوں کو بلا کر کہا تھا کہ اگر بدایوں شہر کا کوئی کتا غلاظت میں یعنی کیچ میں لت پت بھی اگر میرے مزار کے قریب آئے تو اس کو ڈانٹنا نہیں، کیونکہ وہ میرے شہر کا ہے، ورنہ مجھے اپنی قبر میں تکلیف ہوگی۔ اسی شہر بدایوں ضلع بدایوں سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ حضرات، آپ نے دیکھا خالص ہم بدایوں شریف کہتے تھے، چھوٹی بڑی سرکار کے نام سے جانتے تھے، لیکن جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے مدینۃ الاولیاء قوت الاسلام، قوت الاسلام، اسلام کی قوت، ہمیں اس کے بارے میں حقیقت میں مولانا صاحب علم نہیں تھا، اب پتہ چل گیا۔ اچھا، تو آپ نے پڑھائی کہاں پہ کی تھی؟ ہاں، اب یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ جی، الحمدللہ میری ابتدائی تعلیم جو ہے جی، وہ آستانہ عالیہ قادریہ
आस्थाना गौसिया चमनपुरा शरीफ से मैंने इब्तिदा तालीम की और वहाँ से मैं तालीम हासिल करता रहा। उसके बाद में एक हमारे करीब में जी। एक गांव है भवानीपुर खैरू, अच्छा अच्छा उसमें एक मदरसा इस्लामिया है जी। उसमें मैंने जो है नाजरा मुकम्मल किया और उर्दू की कुछ किताबें पढ़ी। जी मोहम्मद इस्माइल की किताब वहाँ चलती थी जी जी। जिसमें वो एक कहानी भी है, नहर पर चल रही है पंचक्की, अच्छा। धुन की पूरी है काम की पक्की। अच्छा अच्छा। ये सब किताबें वहाँ से तालीम हासिल की। ये उसके बाद हमारे में मेवात में भी चल रही है अभी। जी, उसके बाद जामिया नईमिया मुरादाबाद से हमने तालीम हासिल की। सुभान अल्लाह। तो आपकी फरागत कहाँ से? नईमिया से। जामिया नहीं। मुरादाबाद से। तो आपने जब वहाँ से फरागत हासिल करने के बाद, तो जब आप मेवात में तशरीफ़ लाए थे तो उससे पहले भी आपने कहीं दर्स और खिताबत का काम किया था? हाँ, मेवात में आने से पहले मैं खतीब तो उधर से बदायूं से ही रहा। जी जी फारिग होने के बाद से ही मैंने खिताबत, ये मशगला मेरा रहा। जी। खिताबत में मैं जिस वक्त तकरीर करने जाता था उस वक्त उधर इलाके में ज़्यादा खतीब भी। उसके बाद एक मरतबा हम दिल्ली में तशरीफ़ लाए और सीरमपुर में एक प्रोग्राम था, जी उसमें हम आए। उसमें काजी अहले सुन्नत, नैयर बुर्ज खिताबत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, जी मुर्शिद बरहक, सरापा फैज़ व बरकत, हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह काजी अहले सुन्नत, मुफ्ती आज़म दहली, मुफ्ती मोहम्मद मियाँ समर दहलवी, सज्जाद रशीन खानकाए मज़रिया, मस्जिद शाही फतेहपुरी दिल्ली से मुलाकात हुई। फिर हज़रत के यहाँ हमारा आना जाना रहा और हज़रत ने पहली मरतबा मुझे, मैं वहीं दिल्ली में पढ़ाता था, फिर यहाँ मेवात में एक मस्जिद के लिए इंतखाब फरमाया कि आप, लगभग ये 30 साल से भी पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। जी, जी। मेवात में भेजा, यहाँ के हालात, यहाँ का खाना पीना और यहाँ के रहन सहन को देखकर थोड़ी। कौन सा गाँव था जी वो? मोहदम का गांव था, मातदम का, हथीन के पास। हथीन के पास गांव मोहदम का। जी। तो यहाँ के हालात देख करके रुकने में थोड़ी दिक्कत थी, मगर रुके रुका में किसी तरह लोगों ने मोहब्बतें दी। जी एक वहाँ जुम्मा सरपंच हैं उन्होंने, जी और हाजी नासिर वगैरह ने मुझे बुलाया था, जी। काफ़ी मोहब्बतों से नवाजा। फिर मैं 2 साल का वक्त मैंने यहाँ गुजारा सुभान अल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने हजरत से कहा कि हजरत मुझे तो, मैं नहीं रह सकता, मुझे दिल्ली ही चाहिए। जी तो फिर वहाँ प्रेम नगर में जी मदरसा अहले सुन्नत आशिकान रसूल जी जो हमारा मदरसा है जी। वो था, पहले से भी था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अच्छा, फिर वहीं हम पहुँचे और जी। पहुँचने के बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका प्रिंसिपल रहा। मैंने वहाँ से हज़ारों तलबा, हज़ारों की तादाद में मेरे शागिर्द जी। हैं जो हाफिज हैं, कारी हैं, बल्कि कई मुफ्ती भी बन गए। सुभान वो अल्लाह। पूरे मुल्क में वो दर्स व तदरीस का काम कर रहे हैं, सुभान खतीब भी हैं। कितना टाइम हो गया आपको मदरसे में, आशिकान रसूल, मदरसा आशिकान रसूल में? लगभग 27 साल से ऊपर हो गए। सुभान अल्लाह। देखिए, मेवात नहीं कहीं भी, ख़ास करके इमामत तो 1.5-2 साल ही, मेन चीज़ तो यही है। बाकी तो अपनी करामातों से लोग खींच रहे हैं, वो उनकी करामात है। बाकी 2 साल, 2.5 साल, 3 साल चलिए आपने वहाँ तो वो जो हिसाब था वो चुकता कर दिया। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि दिल्ली में रहते हुए कि हमारे पीर व मुर्शिद क़िबला अलहाज शाह मोहम्मद मियाँ समर दहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान से आपने कितनी मुलाकातें की हैं? आपके तो शायद के गिनती में भी नहीं होंगी वो। मैं गिनती नहीं कर सकता। नहीं। और हजरत का ये प्यार रहा। सही बात अगर पूछो तो मेवात के इलाके में, जी। राजस्थान में, जी। बंगाल में जी। और बिहार में जी। जितनी मेरी पकड़ और मेरा सर्कल है, जो मैं तकरीरें कर रहा हूँ आज पूरे मुल्क में, जो तकरीरें मेरी हो रही हैं, जी वो सब काजी अहले सुन्नत, मुफ्ती आज़म दहली, मुफ्ती मोहम्मद मियाँ समर दहलवी के साथ दौरे करने की बुनियाद पर ही ये इतनी तकरीरें और ये इतना बड़ा लिंक मेरा बना है। वाह। और उनके मुरीदीन, मुतक़िदीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन में लोग मुझे पहले भी बुलाते थे हज़रत की मौजूदगी में, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बुला रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, इसमें दौरान बात आपसे ये भी हम पूछना चाहते हैं कि आप मुरीद किन से हैं, बैत किन से हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं बैत हूँ हुजूर ताजुश शरिया से, जी अल्लामा अख्तर रज़ा खान अजहरी मियाँ अलमारूफ ताजुश शरिया। जी जी जी, माशाअल्लाह। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, और मैं तालिब हूँ काजी अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म दिल्ली मुफ्ती मोहम्मद मियाँ समर दहलवी से मैं बैत तालिब हूँ तालिब। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौलाना हुज्जतुल इस्लाम साहब हुजूर ताजुश शरिया से बैत हैं, मुरीद हैं और तालिब हैं।
ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد سے۔ اب میں خاص طور سے ان بھائیوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بلکہ پیغام نہیں، ایک عریضہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پیر و مرشد سے مولانا حجت الاسلام کو کتنی الفت اور کتنی محبت ہے کہ ایک دفعہ ہم نے دیکھا تھا، بہت دن ہو گئے، فتح پور سیکری میں بلند دروازہ جو آج ہندوستان کے اندر مشہور حضرت شیخ سلیم الدین چشتی علیہ الرحمت و رضوان کے آستانے میں جو مسجد ہے شاہی جامع مسجد، وہاں پر ایک جلسہ تھا، تو وہاں پر حضرت نے ایک نعت شریف پڑھی تھی پیر و مرشد کے سامنے، بنفس نفیس موجودگی میں پڑھی تھی۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، جلسے میں تو گئے تھے، یاد تو اب بھی ہے، لیکن حضرت کون سی نعت شریف تھی وہ آپ بتائیں گے؟ سب سے پہلا کلام وہ میں نے لکھا تھا، حضرت سے پہلے اجازت طلب کری تھی، جی میں نے کہا حضور کیوں نہ میں اپنے ہی کلام پڑھوں، جی تو حضرت نے فرمایا لکھ لو گے؟ جی میں نے کہا حضرت تو پہلے ہم اس پر نظر ثانی ڈالیں گے۔ میں نے کہا بالکل، پھر میں نے وہ کلام لکھا تھا، قرآن رسول کا ہے، شریعت رسول کی، ہر دور میں پڑے گی، زمین اس کی یہ تھی، جی 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 ہر دور میں پڑے گی ضرورت رسول کی، تم لاکھ کفل اپنی زبانوں میں لگا رہو، جی قرآن بیاں کرے گا فضیلت رسول کی، ماشاء اللہ، منظر ہے غار سور کا کس درجہ بے قرار، جی بو بکر کر رہے ہیں زیارت رسول کی۔ جی تو اس پر 28 شعر لکھے تھے، اور حضور پیر مرشد نے اس پر نظر ثانی ڈالی، اور پہلی مرتبہ وہ کلام فتح پور سیکری جی حضرت سلیم چشتی کے مزار کے اندر جو پروگرام تھا اس میں نے وہ پیش کیا۔ جی اس کے بعد الحمدللہ میوات میں جتنے اشعار آج صلاۃ و سلام کے پڑھے جا رہے ہیں، جی کوئی بھی پڑھ رہا ہو، چوری جتنی کر لے، ایک دو اشعار آپ سنا سکتے ہیں یا؟ ہاں، جس کے جلووں سے میوات روشن ہوا، جی ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ سن رہے ہیں حضرت کن کا ہے یہ؟ پڑھ کون رہے ہیں، لکھ کون رہے ہیں؟ ہاں میں نے لکھا ہے، میرے اشعار 100% میرے اشعار پڑھتے ہیں لوگ، بے شک، بے شک۔ اب وہ اپنے بتا کر کے پڑھیں وہ الگ بات ہے، چوری کر کے پڑھیں الگ بات ہے۔ تو اس پر لگ بھگ 20 سے 25 اشعار میں نے لکھے ہیں، جس میں سے کچھ میں سنا دیتا ہوں ابھی۔ ایک تو یہ کہ جس کے جلووں سے میوات روشن ہوا، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، جی مظہر اللہ سمر کا وہ یکتا، مظہر اللہ چمن کا وہ یکتا سمر، جی جی قاضی اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ واہ، کل ملا کر کے اس میں میں نے ہاں، 20 سے آپ کے 25 اشعار پڑھے ہیں اس وقت۔ تھوڑا نبی سلام علیکم میں بھی آپ کیا؟ ہاں، یا نبی سلام علیکم میں بھی میرے اشعار ہیں۔ اب وہ کوئی بھی راجستھان سے پڑھے یا میوات سے پڑھے، چوری کر کے پڑھے تو پڑھتا رہے، باقی جاننے والے جانتے ہی ہیں کہ وہ شعر کس کے ہیں۔ اچھا دیکھو، اور لاک ڈاؤن میں جب ساری دنیا کو بند کر دیا تھا جی حکومت نے، جی اس وقت بھی الحمدللہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ اور اپنے مرشد گرامی قاضی اہل سنت مفتی اعظم دہلی جی مفتی محمد میاں سمر دہلوی مدد اللہ نورانی نور اللہ مرقدہ وقدس اللہ سرہ جی کے دعاؤں سے الحمدللہ ان کا فیضان لیتے ہوئے میں نے جی 350 کلام کا ایک مجموعہ لکھا، جو ابھی ماشاء اللہ، منظر عام پر نہیں آیا ہے، جی جی جس کا نام ہم نے بھی انتخاب کیا ہے، تو گلدستہ حجت الاسلام۔ ارے واہ، گلدستہ حجت الاسلام، گلدستہ حجت الاسلام انشاءاللہ جلد چھپے گا وہ، اور منظر عام پر آئے گا، جلد منظر عام پہ آئے۔ ہاں، اور اس میں صلاۃ و سلام بھی وہ سارے اشعار رہیں گے، وہ سارے اشعار رہیں گے۔ اچھا، میں آپ سے ایک اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں کہ جو پڑھ رہے ہیں آپ کے لکھے ہوئے اشعاروں کو، وہ مفتی اعظم محمد میاں سمر دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں اپنے پیر کی محبت میں، میں بھی پڑھ رہا ہوں اپنے پیر کی محبت میں، اور جو لکھ رہے ہیں وہ حضور قاضی اہل سنت دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے طالب ہیں۔ اب اللہ نے پیر و مرشد کی عطا طالب کو اتنی عطا فرما دی کہ وہ اشعار لکھنے لگے، تو مریدوں کو یہ حق نہیں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے ان اشعاروں کو، وہ میری طرف سے وہ اپنے بنا کر پڑھیں، کوئی بات نہیں ہے، مگر زمین جس کی ہے مالک وہی رہے گا۔ تو آپ کاپی رائٹ فری کیجیے ان کو، کاپی رائٹ فری۔ ہاں، کاپی رائٹ فری ہے، وہ اسے انہیں پڑھے بھی اور اس کی کاپی رائٹ بھی کریں، کوئی حرج نہیں ہے، مجھ پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ زمین کا مالک جو ہوتا ہے زمین اسی کی ہوتی ہے، بے شک بے شک، ہے نہیں، جس کے نام سے رجسٹری ہوتی ہے۔ مجھے میوات والوں کو دکھانے کے لیے شعر تھوڑی پڑھنے تھے، میرا تو یہ اشعار پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میرے اشعار بارگاہ مفتی اعظم میں قبول ہو جائیں۔ آپ کی محبت بول رہے جی، میری محبت، اور آج بھی الحمدللہ مجھے اتنی ہی محبت قاضی اہل سنت سے ہے، جن لوگوں سے حضرت کا اختلاف تھا پہلے حیات زندگی میں حضرت کی، ان سے نہ کل ہمارا رابطہ تھا، نہ آج ہمارا رابطہ ہے، اور نہ ہمارا رابطہ ان لوگوں سے رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ الرحمن۔ جی، اور
اور میں ایک بات اور یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بارہا پیر و مرشد کے سامنے تقریر بھی کی ہے، نعت شریف بھی پڑھی ہے، مطلب کہنے کی یہ ہے اسٹیجوں پہ حاضر رہے ہیں آپ؟ بھائی جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. جی میں نعتیہ مشاعروں میں تو دور دور جاتا تھا. جی تقریر محدود تھی، محدود. مگر جب پیر و مرشد کا کرم ہوا جی اور یہ ان کے حلقوں میں انہوں نے اپنے مریدین متوسلین مجھے لے جانا شروع کیا جی تو پھر ایک حال یہ ہو گیا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، واہ. تم نے خرید کر مجھے انمول انمول کر کر دیا. دیا. حضرت نے کہا تھا، اس کے کئی گواہ موجود ہیں کہ حجت الاسلام ایک مرد قلندر ہے. واہ واہ. اگر اس جیسے اہل سنت والجماعت کے 3-4 لوگ اور بھی دہلی میں ہوں تو دلی کے ہر کونے پر سنیت کمزوری نہیں ہے. سبحان الحمدللہ. اللہ. تو آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ. اور میں ایک بات یہ اور عرض کر رہا تھا کہ دوران گفتگو یہ بھی آپ موجود ہیں تو خود بیان فرمائیں اس چیز کے بارے میں. کبھی پیر و مرشد کے اسٹیج پر جلسوں میں تو یہ جو لہجے چل رہے ہیں، ترنم چل رہا نیا نیا، یہ فلمی انداز میں، گانوں کے انداز میں، کیا دیکھا تھا آپ نے کبھی؟ حضرت کی موجودگی میں جب کسی نے گانے کے انداز میں کوئی کلام پڑھا جی. یا چیر دیں گے تو پھاڑ دیں گے تو تم، حضرت نے کبھی ان کلاموں کو پسند ہی نہیں کیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے کلام حضور قاضی اہل سنت سنا کرتے تھے اور انہی کو پسند کرتے تھے اور ہر اسٹیج پر انہی کے کلام مجھ سے بھی پڑھوایا کرتے تھے اور جتنے پڑھنے والے آتے تھے ان سے بھی کہتے تھے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھو. اور جب پڑھا جاتا تھا تو اتنا آپ پر وہ کیفیت ہوتی تھی کہ آپ زار زار روتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو حضرت پسند کرتے تھے اور ان کی مجلس میں جب تک حضرت حیات تھے یہ بات میں رہے تو اپنی مجلسوں میں انہوں نے جن میں تقریر نہیں ہوتی تھی، جیسے دہلی کے جو عرس وغیرہ ہیں، عرس مشرفی ہے، عرس مظہری ہے، عرس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، عرس شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے، اس طریقے سے جو عرس حضرت کی موجودگی میں اور حضرت کی قیادت میں ہوتے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں چھوٹے حضرت کی قیادت میں، تو حضرت نے نعت شریف بھی پڑھوائی. تو ہم الحمدللہ قدیمی پڑھنے والوں میں ہم ہیں، ماشاءاللہ قدیمی پڑھنے والوں میں اس لسٹ میں ہمارا نام ہے جو قدیم پڑھنے والے ہیں حضرت کی محفلوں کی. اور الحمدللہ آج بھی ہمیں انہی قدیمیوں میں آج بھی ہمارا شمار ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بات تو واضح طور پہ ہو گئی، اعلیٰ حضرت کا کلام وہ کلام ہے کہ آپ نیشنل خطیب تو ہیں ہی، نیشنل خطیب تو ہیں ہی، اس میں تو چوں چرا کی گنجائش نہیں رہی. اب انٹرنیشنل کے بارے میں تو آپ بتائیں گے لیکن ہم نہیں پوچھے اس کے بارے میں. آپ نے اتنے اسٹیج دیکھیں، جگہ جگہ پہ اسٹیج دیکھیں، جس طرح سنت کے مطابق آپ نے مفتی اعظم قاضی اہل سنت دہلی کا اسٹیج پایا، کیا اور اسٹیجوں پہ وہ بات ملتی ہے؟ قاضی اہل سنت کو تو لچک پچک پسند ہی نہیں تھی. بالکل سادگی کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھے جاتے تھے، سنجیدگی کے ساتھ سنے جاتے تھے. مچل کے سبحان اللہ بولو، تڑپ کے بولو، لچک کے بولو، گھوم کے بولو، جھوم کے بولو، یہ حضرت کو پسند نہیں تھے. اور ویسے بھی فتوی رضویہ کی جلد نمبر 18 میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہے کہ گانے کی دھن میں کلام پڑھنا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، نہ ایسے کلاموں کو پڑھا جائے اور نہ سنا جائے. تو گانے کی دھن میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے کسی کو بھی. الحمدللہ حضور قاضی اہل سنت مفتی اعظم دہلی نور اللہ مرقدہ وقدس اللہ سرہ کے فیضان سے میں نے پورے ملک کا دورہ کیا. واہ واہ واہ. پورے ملک کا دورہ کیا. جی. مہاراشٹر ہے، گجرات ہے، بمبئی ہے، سورت ہے، بھوپال ہے، کولہاپور ہے، پونا ہے، حیدرآباد ہے، اندور ہے، اور اس کے علاوہ پورے انڈیا میں جس جگہ کی آپ مجھ سے بات کریں گے فیضان تاج الشریعہ اور فیضان مفتی اعظم ہند لے کر میں وہاں کے راستے حفظ بتا دوں گا آپ کو. یہ سبحان اللہ. اللہ کے فضل سے میں نے چھوٹی سی عمر میں بہت خطابت کی اور کر رہا ہوں اور نذرانے کا بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم سے دیکھیے. ٹھیک بات ہے. تو پیر و مرشد کی عنایتیں تو آپ کو بہت رہی ہوں گی، وہ تو اللہ کا فضل رہا ہے. علماء نواز تھے بہت. حضرت کی جب بھی حاضری ہوتی تھی تو حضرت نذرانہ بھی دیتے تھے جی، اور حضرت کچھ فروٹ دے کر بھیجتے تھے جی. اچھا اور کہتے کھانا کھلاؤ. اور اکثر و بیشتر حضرت کا یہ معاملہ رہا کہ حضرت کے ہاں دوسرے ملکوں کے لوگ بھی آئے یا دوسرے صوبوں کے تو کئی دن تک جو ہے ریسٹورنٹ میں رہ کر کے حضرت کی ملاقات کے منتظر رہتے تھے. اللہ کا فضل ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. قاضی اہل سنت کا یہ فیضان رہا، جب چاہا اس غلام نے دروازہ کھولا اور حضرت کے یہاں حاضری ہو گئی. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت حضرت کے یہاں حاضری ہو گئی. اور میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت، ایک بشریت کے طور پہ عادتاً کہ طرح طرح کا یہ ہماری ویڈیو یہ نہیں کہ میوات میں دیکھی جا رہی ہے اور جگہ بھی دیکھی جا رہی ہے. تو آپ جب آئے تھے پہلے یا بعد میں، جیسے
مطلب خانقاہوں میں جیسے پیروں کے یہاں مطلب نذرانے قبول کیے جاتے ہیں، تو ایسی کچھ آپ نے پیر و مرشد کی آپ نے دیکھی کہ مطلب کہ کچھ آپ کو دیا ہے کہ آپ نے لیا ہے؟ نہیں بھیا، ہم نے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جی حضرت کے یہاں سے ہم نے حاصل کیا، ہم نے حضرت کو نہیں دیا. سبحان اللہ. تو میں یہ اور عرض کر رہا تھا آپ کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ دوسرا پارٹ بھی کبھی آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا. حضرت کی جو ٹرین ہے وہ 12 بجے ہے، حضرت کو چھوڑنا ہے. یہاں کے جو پیش امام ہیں، خطیب ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ جملہ؟ جی مولانا ہارون صاحب ہیں، یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مہمان نواز کا دقاق آدمی ہیں اور انہوں نے اہل سنت کے بڑے کام کیے ہیں. اور انہی کی دعوت پر رام گڑھ میں آج الحمدللہ راجستھان میں حاضر ہوں. میں رات کو میرا خطاب تھا، علامہ مولانا محمد فضل الرحمان صاحب یہاں 40 سال سے خطیب ہیں. ان کی محبتیں لیتے ہوئے میری دوسری حاضری رام گڑھ میں ہوئی ہے اور انہوں نے بڑا محبتوں سے نوازا. آپ تھوڑا یہ بتائیے گا کہ پیر و مرشد کے وصال کے بعد، پیر و مرشد کے وصال کے وقت آپ کے دل پہ کچھ بیتی؟ بھائی ہمیں تو ایسا محسوس ہوا، پیر و مرشد کا وصال ہوا تو ہمیں ایسا لگنے لگا جیسے دہلی میں ہمارا کوئی ہوئے ہی نہیں. جی. اور کئی دنوں تک راشا رہا، جی. بڑی بے چینی، بڑی بے قراری رہی. مگر حضرت کے صاحبزادے جانشین مفتی اعظم دہلی مفتی محمد میاں سمر دہلوی نور اللہ مرقدہ وقدس اللہ سرہ کے صاحبزادے حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت اسید میاں صاحب پروفیسر جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی اسلامیہ، ان کا فیضان بھی جاری ساری ہے. وہ محبتوں سے اپنے نواز رہے ہیں، جیسے حضرت نوازتے تھے ایسے ہی وہ بھی نواز رہے ہیں. چھوٹے حضرت ہے نہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ نوازتے رہے گی. ہاں اچھا، تو آپ نے بہت کچھ فرمایا ہے. اور یہ مسجد نور نبی ہے، قصبہ و شہر رام گڑھ، ضلع سیکر، راجستھان. شیخاواٹی جی ایک ایریے کا نام ہے. ہاں انشاءاللہ حضرت کا جو ہے ہم انٹرویو بہت جلد پیش کریں گے آپ کے سامنے. تو مولانا حجت الاسلام صاحب نے جو کچھ کہا ہے، انشاءاللہ یہ جو اس کا اگلا پارٹ ہے پیر و مرشد کی جو کرامات ہیں، ان سے بہت سنیں گے. آپ نے کرامات بالکل، میں ہزارہ کرامات ایسی کراماتیں حضرت کی دیکھی ہیں جو یار ایسے ہی تھوڑی ہم کسی پر فدا ہو گئے. ہم نے ہزاروں خانقاہیں دیکھی ہیں. ہم نے کبھی مسولی شریف میں اپنا وقت گزارا ہے، تو کبھی ہم نے بلگرام شریف میں اپنا وقت گزارا ہے. کبھی مہاراجہ شریف کی روٹیاں کھائی ہیں، تو کبھی بریلی کے ہم نے دالیں کھائی ہیں. کبھی ہم نے بادشاہ بہاؤالدین بدر الہند بنیر شریف کی دال اور گوشت کھایا ہے، تو کبھی ہم نے آستانہ عالیہ قادریہ غوثیہ چمن پورہ شریف کی دال کھائی ہے. اور تو ہم اسی طرح یوں ہی نہیں کسی کے ہاتھ پر بکا کرتے. میں الحمدللہ اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں جس شہر میں مولانا جر رہا کرتے تھے، جنہوں نے پوری زندگی جناتوں کے بچوں کو پڑھایا. میرا شہر انگریزوں کے دور میں سہسوان ضلع تھا یہ، اور یہ علماء کا شہر رہا ہے. اب علامہ عبدالصمد پھپھوند شریف میں جن کا مزار مبارک ہے، تو وہ سہسوان کے ہی ہیں. مفتی مظفر حسین صاحب سہسوانی ہیں. شاہ میرا صاحب ولی ابراہیم شاہ میرا صاحب ولی پہلوان حضرت سیدی سالار مسعود غازی کے استاد مکرم جو ہیں وہ سہسوان کے ہیں. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ ان بزرگوں کی فیضان جاری و ساری رہیں انشاءاللہ. رحمتیں ہر سمت پھیلیں، برکتیں برسے ثمر، ان کے پیارے ذکر سے سوتے ہیں پھوٹی نور کی. اسی پہ ہم الوداعی سلام کرتے ہیں. السلام علیکم.